رائزنگ پاکستان میں آپ کی ملاقات آج ایک ایسی دوست سے کروانی ہے کہ میں اس نتیجے پہ زندگی میں جب پہنچ چکا تھا کہ اب نئے دوست بنانے کی نہ عمر رہی ہے نہ ہمت رہی ہے. بس یہ جو پرانے زندگی کے کچھ دوست ہیں انہی کے ساتھ دوستی کا انصاف ہو جائے, یہ حق ادا ہو جائے تو کافی ہے. لیکن میری اس دوست نے مجھے غلط ثابت کیا, اور اس غلط ثابت کرنے میں ہمارے ایک اور دوست جن کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر سے, ہمارے بڑے ہونہار پروڈیوسر فرحان مشتاق, انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی سے ملوانا ہے. رات گئے کا پروگرام میں کیا کرتا تھا. میں نے کہا جی بالکل. ان کا صباحت رفیق ایک صاحبہ ہیں جو صوفیزم کے اوپر آپ سے بات کریں گی, ہمارے کلچر پہ, ہماری صوفی پوئٹری پہ, ہماری صوفی میوزک پہ. میں نے کہا بالکل بجا, تشریف لا رہی ہیں, ملاقات ہو جائے گی. یقین جانیے وہ شام اور آج کا یہ دن, آج کا یہ وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بہت عرصے سے جانتا ہوں. اچھا, اب یہ ملاقات آپ سے کروانی آج کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ ایک ٹیکنالوجی ایکسپرٹ, ایک بینکار, ایک ایجوکیشنسٹ, امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیز کو مشاورت دینا, کمپنیز چلانا, چائنا, مطلب بہت ہائی پروفائل کارپوریٹ لیول کے اوپر دنیا کا ایک بہت بڑا نام صباحت. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور تصویر کا رخ اور رنگ دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں جو صوفی سوچ ہے اس کو نہ صرف سمجھنا بلکہ آسان الفاظ میں بیان کرنا, ساتھ ہی ساتھ اعتکاف بیٹھنا, آج کل قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک کے حوالے سے اس قدر اچھی شدھ بدھ کہ ساتھ ہی ساتھ کلاسیکی موسیقی بھی سیکھ رہی ہیں, اور ان کے ہاں جو نشست ہوتی ہے موسیقی کی اچھی شستہ اوتھینٹک نشست, اس کی مثالیں آج کل کے سنویوں کی دنیا میں ہمیں پاکستان میں کم کم ہی ملتی ہیں. تو میں نے سوچا صباحت سے میں آج آپ کو ملواؤں اور پوچھوں کہ صباحت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون ہیں؟ میں ایکچولی کوئی بھی نہیں, ہم میں سے کسی کی کوئی شناخت نہیں ہے ماں سوا اس ذات کی جس نے ہمیں تخلیق کیا. تو یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں آپ زندگی میں, اس میں سے یہ ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں جینے کی خواہش, یہ کیسے ہوئی؟ زندگی کو یہ کس نے کہا کہ محدود کر دیا جائے کسی ایک رنگ میں؟ یہ تو ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو لامکان بنایا, اپنے روپ میں بنایا ہے, اپنی روح انسان میں پھونکی ہے. تو رب کی ذات, علم, عشق, یہ سب لامکان ہے اور لامحدود ہے. تو کس نے کہا کہ میں اسے محدود کر دوں اور ایک ہی زندگی میں جیوں؟ زندگی کا عرصہ ممکن ہے کہ آپ اگر گنتی میں جائیں تو ایک ہی ہو, مگر اس میں کتنے رنگ ہیں, اس کو اس طرح محدود کرنا غلط ہے. دیکھیے قوس قزح بھی جب بریک ہوتی ہے تو 7 رنگ دکھتے ہیں, مگر نہ دیکھیے تو ایک ہی رنگ نظر آتا ہے. بالکل. تو پھر زندگی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی زندگی میں اتنے رنگ کیوں ہیں؟ یہ سب رنگ ہیں ہم میں. ہم نے خود اپنے آپ کو قید کر لیا ہے منطق کے اندر, جہاں کہتے ہیں کہ اس رنگ میں رہتے ہیں تو اس رنگ میں نہیں رہ سکتے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ جب صوفیزم پہ بات کرتی ہیں اور جب کہتی ہیں کہ اصل میں آپ کی روح جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے رب کے ساتھ, جب آپ صوفی سوچ اور صوفی لائف سٹائل اپناتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کو ایک کانٹرڈکشن تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن ساتھ ہی میں اس صباحت کو دیکھتا ہوں جو کہ امریکہ کے اندر بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور فائنینشیل فرمز کو کنسلٹ کر رہی ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک مادی دنیا ہے, بنیادی طور پہ ایک کنزیومرزم ہے, کمرشلزم ہے. تو یہ کیا کانفلکٹنگ دو چیزیں نہیں ہیں؟ اس مادی دنیا کی ایکسپرٹ ہوتے ہوئے صوفی سوچ اور لائف سٹائل, یہ کیا ہے؟ آپ ان کو متضاد تو نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اپنے, کیونکہ ہم صوفی سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, دنیا کو چھوڑنے کا اور ترک کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ جس جس پیغمبر کو نبوت ملی اس کو لوگوں کے اندر جا کر رہنے کا حکم ہوا. اگر کسی نے پہلے تنہائی اختیار بھی کی تو بھی ہمارا کام تو لوگوں کے اندر ہی ہے. بالکل. تو یہ دو چیزیں متضاد نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی ہیں. اور زندگی کے اندر دونوں رنگ کو سمونا, یعنی کہ اگر آپ, یہ کس نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ایکچولی خاک نشین نہیں ہو سکتا؟ خاک نشینی اور صوف جو ہے وہ تباہ کا حصہ ہے, اور
دنیا کے اندر، اور سچ بات ہے، اس میں ایکچولی تضاد نہیں دیکھتی ہوں دین اور اس کے حوالے سے. حضرت عثمان غنی تھے، بہت مالدار تھے، تو کمانا بری بات نہیں ہے، اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں اور آپ کی اپنی طبیعت میں کیا خصائص رہتے ہیں، یہ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے تو احد ہے، پر اس کے 99 خصائص ہیں. نبی پاک 99 خصائص صلی اللہ علیہ وسلم 99 خصائص ہیں، وہ ایک دوسرے کے آئینہ دار ہیں. تو رب کی ذات کے اندر تمام خصائص کی سنت اپنانا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خصائص کی پیروی کرنا اور اپنے اندر بہت سے رنگ سمونا، یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دنیا کو ترک کر دینا، نروانا تو شاید اور مذہبوں کا خاصہ ہے، اسلام میں میں نہیں سمجھتی ہوں اس کی گنجائش ہے. اسلام میں جہاں پر دین کے اوپر بہت وہ ہے، لیکن دنیا کے اوپر بہت فوکس ہے. آپ کی حکومت سازی ہے. پہلا فنکشن آف اسٹیٹ کیا ہے؟ آپ کسی تفسیر میں کسی چیز میں اٹھا کے دیکھیے، فرسٹ فنکشن آف اسٹیٹ پروویژن آف رزق کریم. اسٹیٹ کا پہلا فنکشن پروویژن آف رزق کریم فار اٹس پیپل. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا، ایک نجس جانور، پیاسا مر جائے تو پوچھ ان سے ہے. تو یہ تو ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کسی کو حکومت، کسی کو اختیار، جو جو ہمارے اختیار میں ہے، اس میں لوگوں کے لیے رزق کا سبب بننا یہ سب سے افضل عبادت ہے. واہ. آپ اگر میرے اس وقت ناظرین کے لیے، کیونکہ بہت سے ینگسٹرز، ٹین ایجرز میرا یہ شو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن ویسے بھی یہ لفظ بہت اتنا عام استعمال ہوتا ہے، صوفی اور صوفیزم، وہ تو انسان صوفی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ مجھ جیسوں کو تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کر دیں. صوفی سوچ، صوفی انداز فکر، صوفی لائف سٹائل، صوفی طرز زندگی، اس سارے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے ابھی بیان کیا، کیا ہے صوفی؟ کون ہوتا ہے؟ ایکچولی صوفی کے 2-3 سورسز بتائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں میں ڈفرینٹ روایات ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو منکس ہوتے تھے پرانے زمانے میں، وہ اسپینش جو منکس تھے جو دنیا ترک کر دیتے تھے، وہ ایک گھوڑے کی دم کے بال سے بنی ہوئی بنیان پہنتے تھے تاکہ وہ کسی وقت بھی غافل نہ ہو رب کی یاد سے، کہ وہ ہلکا سا کھردرا رہے، زندگی میں ایسی آسائش کی عادت نہ پڑ جائے کہ آپ غافل ہو جائیں. جو دم غافل او دم کافر. تو صوف کہتے ہیں اس زبان میں اس کو، تو وہاں سے صوفی کا لفظ ہے. کچھ لوگ اس کے بارے میں روایات یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میں انہوں نے بستر نرم کر دیا. قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان کی پشتیں بستروں سے بہت دیر نہیں لگتی. تو سچ بات تو یہ ہے کہ ہر دم بہت سے اس میں آپ چیزیں کہہ سکتے ہیں، اور میری نظر میں بنیادی چیز یہ ہے کہ میرے اندر میرے اللہ کی روح کہیں نہ کہیں موجود ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام میں اس نے اپنی روح پھونکی تھی، جس کو رومی کہتے ہیں کہ ہم سب حالت ہجر میں ہیں. تو ہمارا وصال تب ہے جب اپنے اس خاکی جسم میں جو تھوڑا بہت اس کی روح کا جز موجود ہے، وہ جس دن اپنے خالق سے جا ملے گی، جس دن اس چھوٹے سے نور کی بڑے نور سے تکمیل ہوگی، تو وہ جو ہے یہی اصل سفر ہے. تو یہ جو حالت ہجر میں چلنا اور اپنے حقیقی محبوب کو یعنی رب کی ذات سے اس روح کا وصال اس سے ڈھونڈتے رہنا، یہی صوفیزم ہے. اس دنیا میں رہ کر اس کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، یہی صوفیزم ہے. صوفیزم میں بہت سے جو ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو ترک کر دینا یا صرف آسائش کو ترک کر دینا جو ہے وہی صوفیزم ہے. اب نعمت کا ٹھکرانا بھی کفر ہے. نعمت کا اپنانا اور خوشی سے قبول کرنا یہ شکر ہے، افضل ترین شکر ہے. آپ اپنے بچے کے لیے کچھ چیز کرتے ہیں، وہ خوشی سے اس کو لیتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. رب کی ذات جو 70 ماؤں کی محبت خود میں سموئے ہوئے وہ نعمتیں دے اور ہم اس کو ناشکرے ہو کر ترک کر دیں، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس پہ خوش ہوگا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے، دین اور دنیا جو ہیں یہ علیحدہ نہیں ہیں. ایک بہت بڑی جو غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، نفس کے ہیں 6 مراحل، 7واں عشق کا کہتے ہیں، مگر 6 مراحل تو مستند مانے جاتے ہیں. نفس امارہ سے لے کے نفس مرضیہ.
نفس مرضیہ ہے جب آپ کی مرضی رب کی مرضی ہو جائے. تیسری سٹیج ہے وہ ہے نفس راضیہ کہ رضائے برب میں راضی ہو جانا. جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان ایکشن کو یعنی بس قبول کر لینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے. اب اس چیز کو میں سمجھتی کالونائزر بہت مس یوز کرتے رہے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اس سٹیج پہ راضی ہو جائیں تو جو ہے اللہ کی مرضی کہہ کر عمل ترک کر دیں. حالانکہ یہ نفس کی درمیانی سٹیج ہے. واہ بالکل. اور نفس کی اصلی سٹیج وہ ہے جہاں پر آپ کی مرضی، آپ کلندری کی آخری سٹیج پہ ہیں جہاں آپ کی مرضی ہے اور آپ کی مرضی رب کی مرضی ہے. اس مرضی کا اختیار ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی مرضی کو قبول کرنا وہ نفس عشقیہ ہے. وہ بہت اوپر کی سٹیج ہے. اگر آپ اگزامپل پوچھیں آپ کہیں گے کہ یہ کتابی باتیں، ایسا نہیں ہے. حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ابن ملجم ان کو ایک روز قتل کریں گے، شہید کریں گے. اللہ کی مرضی جانتے تھے، اس کے باوجود اور چینج کرنے کی قوت بھی رکھتے تھے، اختیار بھی رکھتے تھے، علم کا دروازہ تھے. مگر اس کی مرضی کو اپنے پر ملزوم کر لینا جانتے ہوئے اختیار ہوتے ہوئے یہ ایک اور سٹیج ہے. ان ایکشن کے ساتھ رہ جانا اور بیچ میں وہ ایک اور چیز ہے. تو ایک جو اگر آپ نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی ان ایکشن کو صوفیزم نہ سمجھے. دین اسلام ایکشن کا، عمل کا دین ہے، کر کے دکھانے کا دین ہے، اور وہ بھی صوفیزم ہی ہے. وہ صوفیزم کی آخری حد ہے. سبحات ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں ان سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اب اس وقت یہ ٹیکنالوجی اور فائنینشل ٹیکنالوجی اور اس حوالے سے امریکہ میں، چائنا میں کنسلٹ کرتی ہیں، بہت سی کمپنیز کو خود رن بھی کرتی ہیں اور کنسلٹ بھی کرتی ہیں. ایسے میں جو اس وقت ٹیکنالوجی کا، خاص طور پہ ڈیجیٹل دنیا کا ایک سیلاب ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ سیلاب بہت زیادہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب ہے پاکستان جیسے سوسائٹی میں. ایسے میں فیوچر میں 15 برس بعد، 10 برس بعد، 20 برس بعد یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی؟ کیا ہمیں اس سیلاب کے آگے کچھ باندھنے ہیں یا اس کو اپنی راہ میں بہے دینا چاہیے اس ٹیکنالوجی کے سیلاب کو؟ یہ ہم صباحت سے جانیں گے اس بریک کے بعد. محترمہ صباحت رفیق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صباحت، جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے، جنرلی بھی اس وقت ہمارے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. یہ سیلاب کس طرف کو بہہ رہا ہے؟ آپ کی نظر میں کچھ خطرات بھی ہیں جن سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے؟ دیکھیے، خطرات ڈیفینیٹلی زندگی میں ہر چیز کا منفی پہلو ہے اور مثبت پہلو ہے. تو خطرات کی بھی بات کرتے ہیں مگر ٹیکنالوجی کی اچھائی کی بھی بات کرنی اس کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ جدت پسندی جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ایجاد ہمارے دین کا حصہ ہے. میں شاید آپ اگر جاوید نامہ پڑھیے تو اس میں جب زندہ رود یعنی کہ جو کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ بنایا ہوا مکالمہ ہے، جب وہ جمال سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جمال سے گفتگو کرتے ہیں تو جمال آگے سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے سے تخلیق کرنا نہیں سیکھا، میں رب ہوں، خلق کرنا، مصوری کرنا، چیزیں بنانا یہ میری صفات میں سے ہے. تو اف یو ڈنٹ پارٹیک اینی آف اٹ، اگر آپ نے کریٹ کرنا نہیں سیکھا تو آپ ایسے ہیں جیسے حالت کفر میں ہیں. یہ لفظ بہت بڑے ہیں، فارسی میں بہت خوبصورت ہے، میں یقیناً اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ایرر کر رہی ہوں، مگر ایجاد کرنا یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک ہے. اس لیے کیونکہ پہلا حکم اس کی ذات کا آپ کو پڑھنے کا تھا، عرفان کے راستے کا، ایجاد کے راستے کا، تخلیق کے راستے کا. کیونکہ ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، ہر چیز کی اچھائی اور برائی ہے. موسیقی ہے، وہ ہیجان بھی ہو سکتا ہے، وجدان بھی ہو سکتا ہے، آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیا لیتے ہیں. پیسے کا بنانا ہے
اس سے آپ افراط زر کی حد تک جا کے اسراف اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، ہوس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا عثمان غنی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو اپنی جگہ ہے۔ تو علم اور ایجاد کے سفر کا رک جانا یہ بذات خود ہماری قوم کی نشاط ثانیہ کو روک کے بیٹھا ہے۔ ہم ابھی تک چیزوں کی کاپی کرتے ہیں، ہم تخلیق کرنا نہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے۔ مجھے نوجوان نسل سے، ہمارے پڑھانے والوں سے، ہم سب سے یہی شکایت ہے کہ ہم نے ان کو تخلیق کرنا نہیں سکھایا۔ تخلیق کرنا اس لیے نہیں سکھایا کیونکہ ہم نے ان کو رٹے کے طریقے سے پڑھانا سکھایا ہے۔ سلیکٹیو اسٹڈیز کہ امتحانوں میں نمبر لو، یہ نہیں بتایا کہ اس علم سے عرفان کے راستے پر کیسے جانا ہے، اس ذات تک کیسے جانا ہے جس نے یہ کہا کہ ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق۔ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر یہ تحقیق۔ میں نے ترتیب الٹی کر دی ہے، مگر سوچ کے اندر وہی ہے کہ ہمارا تو جو ادراک کا جوہر ہے وہ کھو گیا ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ادراک ہی کا حصہ ہے، ادراک رب کی ذات کی طرف سفر کا حصہ ہے۔ تو ٹیکنالوجی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تخلیق کا حصہ بننا چاہیے تاکہ جو یہ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ ہمارے اگینسٹ مس یوز نہ کر سکیں۔ اگر ہم خود بنا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اچھا اور برا کیا ہے۔ جب ہم کسی سے لے کے کاپی کر رہے ہیں تو شاید ہمیں وہ تمام حفاظتی اقدام نہیں کرنے آ رہے جس کے تحت میرے مائنڈ کو دوبارہ کالونائز کیا جا رہا ہے۔ اسی میں وہ جو آپ منفی پہلو کی بات کر رہے تھے وہ بات کر رہی ہوں۔ ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہے، آپ انٹرنیٹ سے اپنی انفارمیشن لے رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ جب آپ سرچ انجن آپٹیمائزڈ ڈاٹا دیکھتے ہیں، آپ کسی بچے سے پوچھئے کہ بیٹے جب آپ لفظ ٹائپ کرتے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ آپ سے تو آپ تیسرے صفحے تک کیسے گئے؟ پہلے لفظ ٹائپ کیا، گوگل نے آپ کو کچھ لفظ دکھائے، یاہو نے جو بھی سرچ انجن یوز کیا، آپ پہلے صفحے کے اوپر نیچے سے کوئی ایک کلک کریں گے، کبھی دوسرے صفحے پہ نہیں جائیں گے، کبھی تیسرے پہ نہیں جائیں گے۔ پہلے صفحے پہ وہ نظر آ رہا ہے جو گوگل آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے، یا کسی نے پے کیا ہے یا کسی کے کوئی مقاصد ہیں۔ تو سچ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اور ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم اس کی تخلیق کا حصہ نہیں ہیں۔ میں نے صرف یہ ایک ایگزامپل دی ہے، بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں۔ تو ٹیکنالوجی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی قوم کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کی ریس میں، اب دنیا اسی سے چل رہی ہے، اس ریس میں ہم پیچھے نہیں رہے۔ ہم اپنے نشاط ثانیہ کا راستہ اس ٹیکنالوجی اور علم کے ذریعے حاصل کریں، اور اگر اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کرنے تاکہ اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں تو وہ ہم نے خود کرنے ہیں، ان چیزوں کو آؤٹ سورس نہیں کریں۔ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف میں اور ساتھ ہی ایک اسپرچول انٹلیکچول جو آپ کی انڈیورز رہی ہیں، اور اپنی اسپرچویلٹی کے سفر میں، یہ دونوں سفر آپ کے ساتھ ساتھ چلے، اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہاں یہ دونوں سفر ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، یہ دو مختلف جانب کی منازل نہیں ہیں، یہ ایک ہی منزل کی طرف کا سفر، اور بہت احسن انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں سفر میں سے پہلے کون سا سفر شروع ہوا تھا؟ کیا آپ بچپن سے ہی ایک اسپرچول صوفی کنیکٹیوٹی کا حصہ رہی ہیں، یا یہ اپنی پروفیشنل کیریئر میں آنے کے بعد یہ اچانک یہ واقعہ ہوا، وقوع ہوا؟ بلکہ وقوع تو اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ میرے خیال میں ہم میں سے ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا حالت ہجر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ہوک تو آپ اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ہوک بڑا اچھا، وہ ہم سب کے اندر وہ ہوک ہے۔ کوئی انسان مادیت کی ریس میں وہ ہوک کھو دیتا ہے، مگر جب بھی تنہائی میں بیٹھیں گے وہ ہوک آپ کو ہلکے سے نچوڑے گی، چھوٹا سا جھنجھوڑے گی۔ کبھی آپ ایک خوبصورت کلام سنیں، کبھی اچھا شعر سنیں، بے شک ایک مادی چیز ہے، فلم اچھی دیکھیں، اس کے اندر کوئی چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یہ رب ہی کی ذات ہے جو آپ کے اندر ہے۔ اور جب بھی ہم میں سے کوئی کتنا بھی مادہ پرست کیوں نہیں ہو جائے، باہر کسی سے ناانصافی ہوتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے، دنیا کے کسی حصے میں کسی مسلمان کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہوتی ہے، آپ کی طبیعت بے چین رہتی ہے، آپ کا دل کچھ کرنے کو چاہتا ہے، آپ اس کو زبان سے کہیں، ویسے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، لکھ کے کریں،
پر یہ بے چینی جو ہے یہ رب ہی ہے. تو ہم سب کے اندر، میرے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، ہم سب میں ہے. وہ ہمیں گاہے بگاہے اپنی یاد کرواتا رہتا ہے. تو وہ جو ہم نے صوف کی بات تھی، کچھ اپنے اوپر کھردری چیزیں پہن کے کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ جگاتا ہے تو وہ پنجابی زبان میں کلام میں بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ یار ستاوے ستے تیتا نتے، کہ وہ آپ کو یار کی یاد جو ہے وہ جگا کے رکھتی ہے، یا آپ غافل ہو کے سو جاتے ہیں، یا آپ پہ منحصر ہے. مگر یہ ہے ہر ایک میں اور موجود ہے. آپ بہت زیادہ صوفی کلام، عارفانہ کلام آپ نے بہت پڑھ بھی رکھا ہے اس میں، اور ہمارا یہ جو خطہ امین ہے اس طرح کی اس فکر کا، اس سوچ کا. اور اب بہت سے ہمارے، میں دیکھتا ہوں کوئی بھی نیا میوزیشین آ جائے، کوئی بھی نیا سنگر ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جرت کا اظہار کروں اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، جس کو ہم اپنا وزڈم بھی کہتے ہیں. ٹیل می اباؤٹ اٹ. یہ آج کل آپ کے دل کے قریب کس طرح کا کلام ہے؟ ہم کوئی ریکمینڈ کیجئے، ہم کس کو پڑھیں تاکہ یہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ سہل ہو سکے؟ میں اپنی پہلی والی بات پہ جانے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. محدود نہیں کریں. محدود نہیں کریں. کسی چیز کو محدود نہیں کریں، نہ مطالعے کو، نہ علم کو، نہ رب کی ذات کو، نہ علم کو، نہ عشق کو. تو یہ نہیں کہیں کہ ہم یہ پڑھتے اور یہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. جب آپ سے اقرا کہا گیا تھا تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ صرف یہ علم حاصل کرنا اور یہ مت حاصل کرنا. اور اگر ٹیکنالوجی کا لے رہے ہو تو تاریخ کا مطالعہ چھوڑ دینا، اور تاریخ کا لے رہے ہو تو شاعری چھوڑ دینا، شاعری کا لے رہے ہو تو فلسفی چھوڑ دینا، فلسفی پڑھ رہے ہو تو دین چھوڑ دینا. سبھی کا مطالعہ ہم پہ فرض ہے. تعلیم فرض ہے. یہ فرض ہے آپ پہ. جس دن ہم اپنا آخری سانس لیں گے تب تک مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہے، آپشنل نہیں ہے. تو اس کو محدود کر دینا کہ صرف یہ پڑھیے اور یہ نہ پڑھیے، یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ سچ جو ہے کہیں ایبسولوٹ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی ایبسولوٹ سچ نہیں ہے. اگزامپل دیتی ہوں، چلے سہل آپ نے کہا اگزامپل. 1857 کو آپ انگریزی تاریخ میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو ایک بغاوت نظر آئے گی. اگر آپ اس کو فارسی میں یا اردو میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو آزادی کی جنگ نظر آئے گی. ٹھیک. حقائق دونوں میں ایک ہی ہیں. سچ نہ یہ ایبسولوٹ ہے نہ یہ ہے، درمیان میں کہیں سچ ہے. اگر اسی طرح چلیے آپ اور اگزامپلز لے لیں. اگر آپ کروسیڈز پڑھیں گے تو دونوں ہی تناظر ہیں، دونوں ہی سچ پہ مبنی ہیں، پر ریئل سچ کیا ہے وہ کہیں بیچ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے مطالعے کو ایک طرف محدود کر دیں گے اور اس سبجیکٹ کے اندر بھی براڈر نہیں پڑھیں گے. اگزامپل ہے، آپ اگر فاکس نیوز دیکھتے ہیں اور CNN نہیں دیکھتے تو بھی آپ آدھا سچ جان رہے ہیں. سچ کی کھوج، حق کی تلاش سلمان فارسی کو کہاں سے کہاں لے کر آئی. حق کی تلاش میں اس کو اللہ نے وہ چیز دی، وہ حق کی اور سچ کی تلاش میں نکلا تھا، جاننا چاہتا تھا سچ کیا ہے. آپ اتنا کچھ کرتی ہیں زندگی میں، کچھ نیا پڑھتی ہیں اب بھی؟ ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور. اس لیے کیونکہ اس عمل کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. جس دن آپ کی یہ تشنگی اور طلب کا سفر ختم ہو گیا اس دن آپ ختم ہو چکے ہیں. کیونکہ اس دن آپ اپنے بنیادی اور رب کے پہلے حکم کے منحرف ہو چکے ہیں، جس دن آپ نے نیا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. اس طلب کے سفر میں رہنا. آپ نے پوچھا صوفی کون ہے؟ نا فقیر تدا ہی تھیندا جد وچ طلب دے مریے. اس طلب ہی کی تو بات ہے، اور کون سی طلب ہے؟ تو جب اتنا زیادہ پڑھتی چلی جاتی ہیں تو پہلے سے کسی سچ پہ رک کر اور اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس کو بھی نیگیٹ کرنے کا پھر وقت آتا ہوگا. ارے جو میں یہ سمجھ رہی تھی، یعنی کچھ سمجھا، اس کا یقین کیا، آگے بڑھے، تو پھر لگا کہ وہ غلط تھا. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے اپنے ساتھ؟ مطلب آج سے 10 برس پہلے جو آپ کی فکر تھی، کیا آج بھی وہی فکر ہے، یا اتنا پڑھنے کے ساتھ تو پھر حق اور سچ کی تلاش میں تو پھر سوچ بھی بدلتی رہتی ہے؟ تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں، سوچ میں ندرت. دیکھیے جو پرانی سوچ ہے اسی کے اوپر قائم رہنا ابو جہل ہے. ابو جہل سب سے ایجوکیٹڈ آدمی تھا مکہ کا، مگر اس کو حرف آخر سمجھ لینا ہی اس کے جہل کی نشانی تھی. جہل عربی زبان کے حوالے سے اٹس اے اسٹیٹ آف ڈارکنیس، اے اسٹیٹ آف اگنورنس. تو تعلیم یافتہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم سے جو بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ڈگری حاصل کرنے کے بعد
یہ مطالعہ ترک کر دیتے ہیں یا اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں تو اب یہی جریدے پڑھوں گا، سائنس مطلب انجینئر بن گیا تو سائنسی جریدے پڑھوں گا، تاریخ دان ہوں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بے تحاشا ورٹیکلز ہیں اور سب ورٹیکلز پہ تحقیق اور مطالعہ ضروری ہے. اور ضروری نہیں کہ صرف مطالعہ ہو، مشاہدہ. کیونکہ آپ جب صرف اور صرف مطالعہ کر رہے ہیں اور مشاہدہ نہیں کر رہے اور اس پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے، تفکر نہیں کر رہے. آپ نے جو سوال پوچھا کہ آپ کی سوچ بدلتی ہے، تو وہ کسی کے لکھے ہوئے حرف سے نہیں بدلتی، آپ کے اپنے تفکر سے. آپ کے ذہن شارپن ایسے ہوتا ہے کہ آپ بہت سی متضاد چیزیں پڑھ کر اپنا ذہن، عشق، عقل، منطق سب کا استعمال کر کے اس کا نچوڑ نکالیں اور نئی سوچ لے کر آئیں. نئی سوچ ہی اسلام ہے، ورنہ چچا عباس کا اور حمزہ کا دین فالو کرتے رہتے نبی پاک. سبھی انبیاء نے اگر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہ تفکر کی اور منطق کی سوچ تھی کہ اگر یہ بت میرے ہاتھ سے تراشا ہے تو یہ میرا خالق کیسے ہو سکتا ہے، خلق کس نے کیا. یہ اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے اور اس کو چیلنج کرنا کفر نہیں ہے. تفکر بہت بڑی عبادت ہے. سب 40 سال کے تفکر کا نچوڑ ہے نبوت. سبھی انبیاء سیاحت اختیار کیے، صوفی سیاحت اختیار کرتے ہیں تاکہ مشاہدہ ہو، مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس. تو یہ سبھی جز اور یہ تمام اجزاء کا مرکب ہی تعلیم کا سفر ہے. اس کو ایک چیز پہ روک دینا جو ہے یہی شاید ہماری سب سے بڑا المیہ ہے. واہ، بہت خوب. سباہت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آپ کو لطف بھی آ رہا ہے گفتگو کا، اور جو میں نے ابتدائیے میں آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی دوست سے آپ کو ملوانا ہے کہ ان سے ہر ملاقات میں مجھے خود بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملتا ہے. ہم سب وقت کی قید میں، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے رائزنگ پاکستان میں. جب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں سباہت سے اب ان کے فیوچر انڈیورز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. آج کل قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی، ہماری فوک میوزک کے اندر بھی بہت دلچسپی ہے. اس کو بھی سیکھنا، اس کی کھوج لگانا، اس کی روٹس تک جانا. اگین پھر یہ کہیں گی ارے پھر یہ دو کانٹرڈکٹ لیکن اس میں ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک حفظ کرنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں کیا یہ بھی پلان کا حصہ ہے؟ کیا سباہت نے سوچ رکھا تھا یا اچانک ایک دن خیال آیا کہ ارے میں قرآن کو سمجھی اور تفسیر تو پڑھی لیکن میں اس کو حفظ کروں، اور اس سے کیا دلی سکون ان کو ملتا ہے یا ملنے جا رہا ہے؟ یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آج سباہت میرے ساتھ ہیں، سباہت رفیق. ان کی بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی میں کہنے لگا تھا گہری شخصیت. میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں گہری شخصیت تو نہیں، آپ تو بالکل مطلب ایک سمپل ٹو انڈرسٹینڈ بہت سمپل، بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کا جو سلسلہ نیا شروع کیا ہے، یہ تجسس کیسے ہوا؟ اس سے کیا تبدیلی آ رہی ہے سباہت میں یا کیوں؟ میں ایکچولی کافی عرصے سے حفظ کا ارادہ کیے بیٹھی تھی. بچپن میں تھوڑا شروع کیا تھا تو وہ پھر تعلیم کی وجہ سے رہ گیا ادھورا. تو بس اب کہ میں جب اعتکاف میں تھی تو میرے ذہن میں یہ خواہش تھی کہ میں بس اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر دوں، اور اس کو شروع کر دیا. میں شاید تھوڑا آپ کو بور لگے واقعہ، 5 منٹ ہیں آپ کے پاس. جی بالکل. تو لیکن ہمارے بچپن میں جب قرآن پاک پڑھنا تھا تو میرے دادا جان نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند درجات عطا کرے، آمین، انہوں نے مجھے سمجھایا. وہ پورا واقعہ پھر کسی نشست میں صحیح کیونکہ وہ تھوڑا طویل ہے، لیکن انہوں نے بیسکلی یہ ایک بات سمجھائی کہ کوئی بادشاہ، کوئی با اختیار شخص، کوئی مقتدر شخص آپ سے بات کرتا ہے، استاد بھی ہو، آپ انتہائی توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کی ذات سے آپ کو کوئی نفع مل سکتا ہے دنیاوی. ٹھیک. تو جو کائنات کا بادشاہ ہے، دیہاتی شخص تھے، سادہ بات کرتے تھے، بولے جو کل کائنات تب کل جہان دا پتر بادشاہ ہے، تو اس نے وقت نکالا تم سے بات کرنے کے لیے. یہ ہم پر خاص قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رب کی ذات مجھ سے ہم کلام ہے.
کسی مفتی سے نہیں، کسی اور سے نہیں، اس نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کی ہے. واہ. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو آپ اپنے اندر سموئیں. یہ ان کی مجھے نصیحت تھی. کسی اور کو ٹھیک ہے سیکھنے کے لیے دوسروں سے بھی پوچھیں، مگر یہ آپ کے اپنے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رب کی بندے سے بات ہے، رب کی تھرو سمبڈی بات نہیں، کسی انٹرمیڈیری کے تھرو بات نہیں ہے. اور کیا آپ کے پاس یا میرے پاس کل کائنات کے کوئی بادشاہ آپ کو کل بلا لے تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ سر کے بل جائیں گے اور کہیں گے جی بتائیے. اور ایسے، اور اس کل کائنات کے بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی اور ہم نے اس کو طاق میں رکھ چھوڑا ہے. کبھی کبھی نکال لیتے ہیں پھونک مارنے کے لیے جب تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی بات کو سمجھا نہیں، اس کی بات کو ذہن نشین نہیں کیا، اس کی بات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا. میرے خیال میں اس سے بڑی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے سب سے زیادہ ناانصافی خود کرتے ہیں، تو اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے خالق نے مجھ جیسے حقیر سے بات کی اور میں نے سنی ہی نہیں. بس یہ ایک ذہن میں ان کی تھوڑی بات تھی، دوبارہ یاد بھی آئی تو بس اس کو لے کے چل پڑی ہوں. اور ساتھ ساتھ ہماری فوک اور کلاسیکل میوزک کے جو آپ کی شخصیت میں گندی ہوئی ہے وہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی وہ بالکل ساتھ چل رہا ہے. میں نے بلکہ ابھی اس قابل تو نہیں ہوں کہ ان کا نام بھی لے سکوں، پر پٹیالہ گھرانہ سے استاد نایاب ہیں، ان سے میں باقاعدہ جو ہے کلاسیکل میوزک سیکھ رہی ہوں. تو ابھی اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ ان کا نام لے سکتی، لیکن چلیے لے دیا. اور یہ موسیقی کی یہ مطلب مشکل کام ہے سیکھنا، یہ سیکھ رہی ہیں، پھر ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے اس فن سے، یا یہ صرف بس اپنے کے لیے؟ وہ آپ کے سماعت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ایسا سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. یہ آپ کی ہمت کی بات ہے، لیکن سیکھ ضرور رہے ہیں. دیکھیں موسیقی بھی کوئی دین سے دور کی بات نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، یہ ان کا دیا ہوا علم ہے. بے شک. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ بھی چیز کو قرآن پاک سے مقدس چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے. اس کو سیدھا پڑھیں تو نوری ہے، کچھ لوگ اس کو الٹا پڑھتے ہیں اور کالا جادو کرتے ہیں. یعنی کہ جو دنیا کی سب سے محترم اور مقدس چیز ہے، اس کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں استغفر اللہ ایسے چیز کرنے کا سوچتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن کوشش تو کرتے ہیں نا لوگ. تو جب اسی طرح زندگی میں ہر چیز کا اچھائی اور برائی ہے، وہی آگ جو ہے وہ حرارت ہے اور زندگی ہے، وہی زیادہ ہو جائے تو جلا دیتی ہے. وہی پانی میرے اور آپ کی زندگی کے حیات کا. تو اسی طرح موسیقی بھی جو ہے اگر اس کو صحیح انداز میں استعمال کرے تو یہ رب تک جانے کا وجدان کا راستہ ہے. رومی نے استعمال کیا، بڑے بڑے ہمارے صوفیاء نے استعمال کیا. اور اسی کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے، ہیجان کا راستہ بنائیں گے، تو جیسا آپ کے نیت، جیسا آپ کا انداز، وہ آپ کو بہکائے گا. تو میں اس کو بھی اپنے مشاغل میں شامل اسی لیے کرتی ہوں کہ موسیقی، یہ سر، یہ رب ہی کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں. موسیقی کو متنازع کر دینا اور اس کو رب کی ذات سے الگ، یہ سارے علم اسی کی ذات کے، رنگ بھی اسی کے، پرندوں کی آواز کا الحان، حضرت داؤد علیہ السلام کی کرت. آپ جو اذان کی آواز سنتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں جو ایک خوبصورت خوبصورت کرت کا ردم ہے، اتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت دل پگھل جائے. سباحت، بہت بہت شکریہ. ہمیشہ آپ سے ملاقات میں ایک نہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت لطف آیا، اور یقین جانیے دل سے کہہ رہا ہوں کہ دل نہیں کر رہا کہ نشست برخاست کی. بہت شکریہ، تھینک یو. خوش رہیے، جیتی رہیے، آل دا بیسٹ. آپ ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں جی رہی ہیں، ہر زندگی کا لطف اٹھائیے. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ نے سباحت رفیق کی یہ ایسے بس مختلف سی شخصیت ہے، یہ عام سی نہیں ہے، کچھ خاص سی ہیں. اس لیے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اور بہت لطف آتا ہے جب بھی ان کے ساتھ مل بیٹھے. سوچا آج یہ ملاقات آپ کی خدمت میں بھی پیش کی جائے. کیسی لگی؟ نیچے کامنٹس میں. اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا. سباحت سے کوئی سوال کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. ان کی کسی بات سے اختلاف کرنا چاہیں، اتفاق کرنا چاہیں، ضرور بیان کیجیے گا ہمارے فیس بک پیج پہ جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان. خوش رہیے. خدا حافظ.